من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان نواب صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی۔ ہمارے مہمان حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدی صاحب ہمارے ساتھ حاضر ہیں۔ حضرت کرام، یہ 18واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، دریچہ رحمت۔ جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں مولا علی کی اذان گونجی تو ساری کائنات سوگ میں ڈوب گئی۔ چرند پرند جنات سب رونے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے، انسانوں آج آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو۔ مولا علی علیہ السلام اذان فجر کے بعد مصلی پر تشریف لائے اور جب سجدے میں آئے تو ابن ملجم نے وہ زہر آلودہ تلوار سے امام علی کے سر مبارک پر وار کیا۔ بس مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہوئی، مصلی خون میں تر ہوا، تمام چاہنے والے رونے لگے۔ آپ کے سر کا خون چہرہ مبارک پر آنے لگا۔ امام علی فرماتے ہیں، بیٹا حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، آپ نماز کو مکمل کرو۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور تمام وہ لوگ جو مسجد کوفہ میں موجود تھے انہوں نے بھی نماز کو ادا کیا۔ ناظرین کرام، عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ کر امام کی خدمت میں لایا گیا۔ کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کر لائے اور امام علی نے اپنے قاتل کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے لوگوں، اس شربت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے قاتل کو اس شربت کی ضرورت ہے۔ دیکھو، اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا۔ دیکھو، اگر یہ اس وقت ایک بار سے مر جائے تو اس کے جسم کو اعضاء کو نہ کاٹنا۔ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کو کاٹتا ہے۔ جی، تمام چاہنے والے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، حسن حسین مجھے گھر لے چلو، اور کہا سب چاہنے والے واپس چلے جائیں، اپنے گھر چلے جائیں۔ کسی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے گھر چلے جائیں؟ امام علی فرماتے ہیں، میری ضربت کی خبر میرے گھر میں پہنچ گئی ہے اور میری بیٹیاں رونے لگی ہیں، میری بیٹیاں فریاد کر رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز میرے چاہنے والے سنیں۔ آپ دلاسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا کہ اے علی، میری امت رمضان کے مہینے میں آپ کو شہید کرے گی، آپ کو ضرب سے شہید کرے گی، اور ناظرین کرام ایسا ہی ہوا۔ مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام نے جب اذان دی اور اذان دینے کے بعد جب آپ مصلی پر تشریف لائے تو ابن ملجم نے وہ زہر آلودہ تلوار آپ کے سر پر ماری اور آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ یہ خبر سن کر تمام چاہنے والے رونے لگے، ایک قیامت برپا ہو گئی۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا 18واں ایپیسوڈ مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے حوالے سے ہے۔ ہمارے مہمان حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چلیے ہم آپ کو ان کی طرف لے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگا، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارا یہ دریچہ رحمت اس کا 18واں ایپیسوڈ آج ہے اور مولا متقیان علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے حوالے سے اس گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم ٹی وی اور قائم ٹی وی کے اراکین، بالخصوص سفیر اعزاز جناب نواب صابر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار پھر موقع فراہم کیا اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ہمیں شرف یہاں سے مل رہا ہے۔
ناظرین، مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو جو مراحل ہے، پہلا مرحلہ ولادت کے بعد کا ہے جو پیغمبر کے ساتھ یعنی تربیت کا مرحلہ، اور دوسرا مرحلہ پیغمبر کے ساتھ اور ان کی جافشانی کا دور، اور اس کے بعد کا دور پیغمبر کی وفات کے بعد کا دور، اور ایک دور مولا کی خلافت کا۔ اس میں ہم امام کی زندگی، باقی زندگیاں اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب کی، کہ ان کی پرورش خود پیغمبر اسلام نے، اور پیغمبر اسلام جنگوں میں یا شب ہجرت وغیرہ ہم وہ سبھی لوگ آشنا ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے آنکھوں پر تعصب کی عینک ہوگی اسے یہ جافشانی دکھائی نہیں دے گی، اور جو عدل و انصاف کا دامن تھامے ہوئے ہوگا وہ علی بن ابی طالب کی تمام جافشانیوں کو دیکھ بھی رہا ہوگا اور اسے سمجھ بھی رہا ہوگا اور پہچانتا بھی ہوگا۔ ناظرین، ہماری آج کی گفتگو مولا علی علیہ السلام کا وہ 5 سالہ حکومت کی ابتدا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے جہاں تک پہنچ جائیں گے وہاں تک اس گفتگو کو کوشش کریں گے وہاں تک پہنچانے کی۔ اگر آپ سے ہم مولا متقیان، جیسے آپ نے کہا کہ 5 سالہ زندگی کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد ہم آپ سے اس خارجی ملعون ابن ملجم کے بارے میں آپ سے ہم معلوم کریں گے کہ یہ ملعون کون تھا انشاءاللہ اور اس نے امام علی علیہ السلام کو کیوں قتل کیا۔ تو پہلے آپ مولا متقیان علی بن ابی طالب کے حوالے سے جو 5 سالہ وہ ہے آپ اس کو بیان کریں۔ جی بسم اللہ۔ حضرت علیہ السلام کی جو 5 سالہ حکومت تقریباً جب 27 ذی الحجہ 35 ہجری کو عثمان بن عفان قتل کر دیے گئے تو مدینے کے مسلمان متفقہ طور سے حضرت علی علیہ السلام کی ان سب نے بیعت کر لی۔ حضرت نے مسلمانوں کی حکومت سنبھال لی، آپ کی خلافت و رہبری 4 سال 9 مہینے تک چلی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس عرصے میں بے شمار دشمن پیدا کر لیے، یعنی مولا متقیان کے دشمن بہت زیادہ۔ ظاہر ہے کہ جو انسان عدالت کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہوگا، جو انسان عدل کا دامن ہمیشہ تھامے ہوئے ہوگا، اس کے دشمن روز بروز بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہم نے کسی موقع پر بیان کیا تھا کہ جیسے ہی مولا متقیان نے کے ہاتھ میں خلافت کی باغ ڈور آئی، خلافت سنبھالی، وہ افراد جنہوں نے مال غنیمت لوٹے تھے شام کی طرف روانہ ہو گیا اور معاویہ ابن ابی سفیان کے دربار میں پناہ حاصل کی، اور اس کے بعد وہیں سے سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کہہ رہے کہ آپ نے اس عرصے میں جو دشمن پیدا کیے، بے شمار دشمن تھے، ہر ایک اپنے انداز پر آپ کو خلافت سے برطرف کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں سر فہرست 3 گروہ قاسطین، ناکسین اور مارقین کہے جاتے ہیں۔ قاسطین یہ معاویہ اور ان کے حمایتی تھے۔ مارقین یہ تقدس کا لباس اوڑے ہوئے کج فہم جہنمی افراد جنہیں خوارج کہا جاتا ہے، یہ افراد تھے۔ پہلے گروہ سے جنگ صفین ہوئی جو حضرت علی کے خلاف 18 مہینے تک چلتی رہی، اور دوسرے گروہ سے جنگ جمل ہوئی، انہوں نے حضرت کی حکومت پر بہت زیادہ دشواریاں کھڑی کی۔ تیسرا گروہ خود خوارج کا تھا جنہوں نے حضرت کے خلاف شدید داخلی جنگ چھیڑ رکھی تھی۔ یہ جو خوارج تھے یہ جنگ صفین کے سے ہی نکلے ہوئے تھے۔ جب حکمیت کا فیصلے کی بات آئی تو یہاں سے کیا ہے، حکمیت کے فیصلے کے خوارج حضرت مخالفت کے لیے اب آخرکار کیا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ نہروان ہوئی۔ جنگ نہروان امیر المومنین اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان سے جنگ کے لیے نکلے۔ جنگ نہروانیوں سے یہ 4000 تھے، یہ سبھی سرزمین نہروان پر قتل کر دیے گئے۔ صرف 10 باقی بچے تھے
حضرت علی کی فوج کے صرف 9 افراد شہادت سے ہمکنار ہوئے. خارجیوں کے 10 افراد بھاگ گئے تو انہیں انہی بھاگوڑوں میں عبد الرحمن بن ملجم مرادی بھی تھا. خوارج کی طرح کچے لوگوں بچے کچے لوگوں نے مکے میں پوشیدہ طور سے زندگی گزاری. اور کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ پوشیدہ طور سے زندگی گزارتے تھے، اور یہاں تک کہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور اس نتیجے تک پہنچے کہ 3 لوگوں کو قتل کر دیا جائے تو شاید امن و امان قائم ہو جائے، جن میں ان 3 خارجیوں نے حضرت علی علیہ السلام کو کوفے میں قتل کرنے کا، اور معاویہ شام میں، اور عمرو عاص کو مصر میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. ان 3 خارجیوں میں عبد الرحمن بن ملجم، ترک بن عبداللہ، عمرو بن بکر، ان سب نے باہمی قول دیا، وعدہ کیا کہ 19 رمضان المبارک کو ابن ملجم کوفے میں حضرت علی علیہ السلام کو اور ترک بن عبداللہ شام میں معاویہ کو قتل کرے، اور عمرو بن بکر جو ہے مصر میں عمرو عاص کو موت کے گھاٹ اتارے. ابن ملجم یمن کا باشندہ تھا، وہ عراق آیا، جنگ نہروان میں علی کے خلاف تھا، پوشیدہ طریقے سے اس کے بعد کیا ہے کوفے آیا، یہاں تک کہ اس کی ملاقات قطامہ سے ہو گئی، جو کل تقریباً قطامہ سے ہو گئی. وہ کیا کہتے ہیں کہ قطامہ نے جنگ نہروان کے بارے میں اس کا بھائی اور اپنے باپ کے بارے میں پوچھا. میں آپ کو یہاں پر روکوں گا، معذرت چاہوں گا. کل حجت الاسلام مولانا تحریر صاحب جو ہمارے ساتھ نجف اشرف سے تھے، انہوں نے قطامہ کا جو ترجمہ تھا وہ بتایا اس میں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کیسے مطلب اس کو مجھے آج مطلب پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اتنے نازیب الفاظ تھے کہ وہ اپنے زبان سے نکالنے کے لیے بہت مطلب وہ کر رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے. ظاہر ہے یہ عورت جو ہے بہت شدید کینہ رکھتی تھی مولانا متقیان سے، اور اس کے دل میں جو کینہ تھا واقعاً اس کینہ، وہی کینہ کیا ہے مولانا متقیان کو قتل کرنے کے لیے. قطامہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں اس نے سوال کیا ابن ملجم سے. اب جو ہے بتایا اس نے کہ یہ دونوں قتل ہو گئے. ظاہر ہے کہ شدید کینہ رکھنے والی وہ عورت ابن ملجم اس کے جمال پر فریفتہ ہو گیا، خواستگاری کی. جب خواستگاری کی تو اس نے کہا کہ میرا مہر 3 چیزیں میرے مہر میں ہونی چاہیے. پہلا کیا؟ 3000 درہم، 1 غلام، 1 کنیز اور مولا علی کا قتل. ابن ملجم نے جواب دیا جو کچھ تو نے کہا مجھے منظور ہے سوائے قتل علی ابن ابی طالب کی. یہاں اس نے منع کر دیا، لیکن وہ کہنا ہے کہ یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے. پھر قطام کہنے لگے کہ جس وقت علی کسی کام میں مشغول ہوں، بالاخص نماز میں علی مشغول ہوں، تو تم اچانک ان پر حملہ کر دو، اور اس طریقے سے کیا ہے علی بن ابی طالب کو تم قتل کر سکتے ہو. اس طرح سے مولا تم کیا ہے میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے، پھر تمہارے ساتھ خوشگوار زندگی گزرے گی، اور اگر تم قتل کر دیے گئے تو تمہارے لیے آخرت کا ثواب ہے. اس خیر میں جو آیا ہوں اسی مقصد کے لیے آیا ہوں. لہذا قطام اور دوسرے 2 افراد جن کے نام تاریخ میں وردان بن مجالد اور شبیب بن مجرا ہے، ابن ملجم کے ساتھ یہ کیا ہے معاون ہوئے اور انہوں نے تعاون کیا، یہاں تک کہ 19 رمضان المبارک کو سحر کے وقت مسجد میں اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے یہ سب قطام نے مسجد کے قریب ایک خیمہ ڈال دیا تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ اعتکاف کر رہی ہے، یہ اعتکاف و عبادت میں مشغول ہے. اگرچہ یہ تینوں افراد اس خیمے میں باقاعدہ چھپے ہوئے تھے، تینوں افراد چھپے تھے، اور قطام نے شمشیر زہر میں بجھائی، ابن ملجم کے حوالے کی، اسے کہا اپنے کپڑے میں چھپا لو. ان سب نے اپنے اس ارادے کو اشعث بن قیس کو بھی مطلع کر دیا تھا. اس نے
ان کی رائے سے اتفاق کیا، ان کی مدد کے لیے مسجد میں رات کو ہی اشعث بن قیس آ گیا۔ اس رات حضرت علی علیہ السلام کے ایک صحابی جو حجر بن عدی مسجد میں موجود تھے، انہوں نے سنا کہ اشعث بن قیس نے ابن ملجم سے کہا جلدی اپنا کام پورا کرو کیونکہ صبح قریب ہوتی جا رہی ہے۔ حجر نے اشعث کا مطلب سمجھ لیا اور اس سے کہا کہ اے اندھے، اے ملعون، کیا تو علی کا قتل کرنا چاہتا ہے؟ وہ جلدی سے مسجد سے کیا ہے نکلے اور تاکہ علی کے گھر پہنچے اور مولا علی کو اس بات کی خبر دے سکے کہ مولا آپ کیا رک جائیے، آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو قدرت کا حتمی فیصلہ تھا، مولا دوسرے راستے سے مسجد تشریف لے گئے اور حجر بن عدی دوسرے راستے سے مولا کائنات کے گھر تشریف لے گئے۔ اب جیسے ہی مولا مسجد میں داخل ہوئے اور وہ نماز کے لیے، وہ ساری تاریخ ناظرین کے سامنے ہے، سجدے میں سر رکھا اور یا سجدے سے سر اٹھا رہے تھے، اس وقت کیا ہے ابن ملجم نے آپ کے سر پر ضربت لگائی۔ جس وقت حجر بن عدی مسجد واپس ہوئے، آپ سمجھ گئے کہ موقع کیا ہے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور لوگ کہہ رہے تھے قتل امیر المؤمنین، امیر المومنین علیہ السلام قتل کر دیے گئے۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے رسول نے بھی اس شہادت کی خبر دی تھی۔ اب اگر اور یہ کہا تھا کہ اے علی، گزشتہ امت میں کمینہ ترین اور شقی ترین وہ شخص تھا جس نے ناقہ صالح کو قتل کیا تھا، آخرین امت میں کمینہ ترین اور شقی ترین وہ شخص ہے جو آپ کو قتل کرے گا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ وہ شخص جو اس سے رنگین کرے گا، اشارہ تھا کہ داڑھی کو سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ اس طریقے سے مولا علی علیہ السلام کی یہ مختصر سی زندگی اور 18ویں رمضان کی رات مولا علی کے لیے بہت ہی زیادہ غمناک تھی۔ 18ویں رمضان کی رات ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وحشت ناک اور جسے کہا جائے غمناک رات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی رات ہے جس کو مولا علی بار بار یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ واقعاً مجھ سے کہنے والے نے جھوٹ نہیں کہا ہے۔ یہ وہی رات ہے جس کا ہم کیا ہے انتظار کر رہے ہیں، یہ وہی رات ہے جس کی خبر پیغمبر اسلام نے دی ہے، یہ وہی رات ہے مولا متقیان جناب ام کلثوم کے گھر پر تھے، بار بار مولا جو ہے صحن خانے میں آتے تھے، آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے اور یہی فقرے کہتے تھے بس آج ہی کی رات ہے، بس آج ہی کی رات ہے۔ جناب ام کلثوم نے کہا کہ بابا کیا بات ہے، آپ اس طریقے سے اپنے موت کی خبر کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ بیٹا آج علی کیا ہے شہید ہو جائے گا، آج علی کی آخری رات ہے۔ اور اس کے بعد مولا جب صحن خانے میں آئے مسجد جانے کے لیے، وہ مرغابیوں نے امام کا راستہ روکا، زنجیر در نے امام کا راستہ روکا، لیکن امام نہیں رکے، آخر کار مسجد میں داخل ہوئے۔ آج جو علی نے اذان دی ہے اس اذان کا لہجہ ہی بالکل الگ تھا۔ جناب زینب ام کلثوم روایت لکھتی ہے کہ حضرت زینب اور جناب ام کلثوم مصلی عبادت پر تھی، جیسے ہی مولا متقیان نے آواز دی اللہ اکبر، ایک مرتبہ جناب زینب اور جناب آج بابا کی آواز میں اتنا درد کیوں ہے؟ کوفے کی وادی کیا ہے؟ کوفے کی وادی اس اذان کی آواز سن کر کوفے میں کوہرام سا مچ گیا، لوگوں نے اس درد کو محسوس کیا مولا متقیان کی آواز میں، اس درد کو محسوس کیا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی مولا سجدے کے لیے گئے، ابن ملجم نے تلوار لگائی۔ وہ 3 افراد تھے جس میں ایک شبیب نامی شخص تھا، جس نے جب پہلے تلوار لگائی تو وہ وار کیا ہے خالی گیا اور مسجد کوفہ کے طاق پر لگا۔ دوسری ضربت شاید وردان بن مجالد نے لگائی تھی، اور تیسری ضربت جو ابن ملجم نے لگائی جو جا کے سر پر لگی
اس کے بعد امام نے کہا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے۔ امام حسن نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد لے کر آئے کاندھے پر رکھے ہوئے، وہ چہرہ رنگین ہو چکا تھا، خون سے داڑیاں خون سے خضاب ہو چکی تھی۔ مولا کو کاندھے پر دائیں طرف امام حسن، بائیں طرف امام، ایک مرتبہ جناب زینب ام کلثوم کو یہ خبر تو ہو ہی چکی تھی، اس لیے کہ سب نے ایک آواز سنی تھی جو جبرائیل پکار رہے تھے، لقد تہمت ارکان الہدی، آج جو ہے ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے۔ یہ آواز حضرت جبرائیل نے فضا میں بلند کی تھی۔ جناب زینب ام کلثوم نے اس آواز کو سنی، گریہ کیا، آخر کار مولا گھر میں داخل ہوئے۔ بیویوں کے رونے کی آواز جب آنے لگی تو امام نے کہا کہ اصحاب و انصار سے جاؤ، چلے جاؤ۔ لوگوں نے وہی سوال کیا، مولا آپ کے چاہنے والے آپ کو چھوڑ کر کیسے جائے؟ امام نے آواز دیا، میں نہیں چاہتا زینب و ام کلثوم کی آواز نامحرموں کے کانوں تک پہنچے۔ مولا کی زندگی واقعاً ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، مولا علی کی زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل لائف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم ان ایام میں، ان 3 دنوں میں مولا علی علیہ السلام کی مختصر ہی صحیح زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کی سیرت کو پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا 18واں ایپیسوڈ تھا۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں 19ویں ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ کا میزبان نواب صابر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔